الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات ولا حول ولا قوة الا باللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس بیان میں ہم صدقہ فطر کے بارے میں پوچھے جانے والے چند اہم سوالات کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ صدقہ فطر کیا ہے، ہم کیوں اسے ادا کرتے ہیں، اسے کتنا ادا کرنا چاہیے، کون لوگ صدقہ فطر ادا کریں گے اور کن لوگوں کو ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے۔ آج اس بیان میں ہم ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1611 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کو بیہودہ باتوں اور لغو کلام سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر لازم قرار دیا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں اس حدیث مبارکہ میں ہمیں دو باتوں کے جواب مل گئے، دو سوالات کے جواب مل گئے کہ صدقہ فطر کیا ہے اور صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر ایسا صدقہ ہوتا ہے جو رمضان المبارک کے روزوں کے لیے ادا کیا جاتا ہے، اور اسے اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ ماہ رمضان میں جو فرض روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اس صدقے کی وجہ سے اللہ پاک معاف فرما دے، کیونکہ دین اسلام ہمدردی کا مذہب ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ پاک نے سالانہ مالی فریضہ بنا دیا ہے تاکہ سارا سال غریبوں کو کچھ نہ کچھ مال ملتا رہے اور انہیں بھی سکون ملے، اور صدقہ فطر کو اللہ پاک نے رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ بنا دیا ہے تاکہ عید پر مساکین اور غرباء کو عید کی خوشیاں تمام مسلمانوں کے ساتھ منانے کا موقع مل سکے اور ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں، اور وہ عید یعنی خوشی کے دن لوگوں کے ساتھ منا سکیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور وہ پہلے ہی صدقہ فطر لے کر عید کی خوشیوں میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ صدقہ فطر رمضان کے روزوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اور اللہ پاک سے روزوں کا پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1624 میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے آخری دنوں میں لوگوں سے کہا کہ تم اپنے روزوں کی زکوٰۃ نکالو، یعنی صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کہا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ ہر مسلمان، آزاد، غلام، لونڈی، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر کھجوروں اور جو میں سے 1 سا اور گندم میں سے نصف سا مقرر فرما دیا ہے۔ عرب میں سا چیزوں کے ناپنے کا پیمانہ تھا جس کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے تاکید فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا نصاب 4 چیزوں کے مطابق مقرر فرمایا۔ نمبر 1 گندم یا گندم کے آٹا، نمبر 2 جو یا جو کا آٹا، نمبر 3 کھجور، اور نمبر 4 کشمش۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے ان 4 چیزوں کا نصاب مقرر فرمایا تھا۔ اب ہمارے لیے اگر سا کو kg یعنی کلو گرام کے یونٹ میں کنورٹ کیا جائے تو اس طرح سے گندم کا نصاب نصف سا مقرر فرمایا، یعنی 1.25 کلو گندم جو 1 کلو اور 633 گرام بنے گی۔ اسی طرح سے جو، کھجور اور کشمش کا نصاب 1 سا یعنی 3.25 کلو یعنی 4 کلو سے 4 گرام کم مقرر فرما دیا۔ ان چاروں میں سے ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق جس قیمت کے حساب سے چاہے گا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اب پہلے زمانے میں لوگ چیزوں کے بدلے چیزیں دیتے لیتے تھے، پیسوں سے چیزیں لینے دینے کا رواج اتنا نہ تھا، اس لیے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ صدقہ فطر نصف سا گندم اور 1 سا کھجور، جو یا کشمش دیا کرتے تھے۔ آج کل اگر کوئی ان چیزوں کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرے گا تو مساکین اور غرباء کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور وہ جو کام پیسے لے کر سکتے ہیں وہ ان چیزوں کے لینے سے نہیں کر سکیں گے۔ انہیں اپنی عید کی ضروریات پورے کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے،
اس لیے اب اس زمانے میں ان چیزوں کی قیمت ادا کرنا زیادہ مناسب ہے۔ جیسے اگر گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا نصاب 1.25 کلو گندم ہے، مگر احتیاطاً وہ 2 کلو اچھی گندم جو وہ خود بھی کھانا پسند کرتا ہے کا ریٹ مارکیٹ سے معلوم کرے گا، اور پھر گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طرح سے اگر جو، کشمش یا کھجور کی قیمت کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو تقریباً 4.25 کلو کا ریٹ، یا پھر احتیاطاً وہ 4 کلو کے ریٹ کے حساب سے ان چیزوں کا ریٹ مارکیٹ سے معلوم کرے گا، اور پھر گھر کے ہر فرد کے بدلے میں صدقہ فطر ادا کرے گا۔ مختلف علاقوں کے لوگ اپنے علاقے کی قیمت یعنی کرنسی کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ جیسے پاکستان، انڈیا، سعودیہ، قطر وغیرہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہاں کی قیمتیں ان چیزوں کی معلوم کریں گے، پھر گھر کے ہر فرد کے بدلے میں صدقہ فطر ادا کریں گے۔ سب سے اچھا صدقہ فطر کشمش کے قیمت کے برابر ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کی قیمت کے حساب سے صدقہ فطر ادا فرمایا تھا۔ اس حساب سے صدقہ فطر زیادہ بنتا ہے تو جس کو بھی دیا جائے گا اس کی ضروریات آرام سے پوری ہو جائیں گی، اور وہ بھی سکون اور خوشی سے عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے گا۔ اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو، یعنی شرعی نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اسباب ہوں، یا اس کے بقدر سونا چاندی اپنی ملکیت میں رکھتا ہو، اور اس مال پر زکوٰۃ کی طرح سال گزرنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، یعنی اس مال پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، اور وہ ایسا شخص ہو جس کے اوپر قرض بھی اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کے مطابق پہنچ جائے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے نکالا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر گھر کے ہر فرد کے بدلے میں نکالا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن کے بچے کی طرف سے بھی دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر ان لوگوں کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا جو کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے ہوں۔ اسی طرح سے ہر شخص کا صدقہ فطر وہ شخص ادا کرے گا جو اس کی کفالت کر رہا ہے، جیسے والد اپنے بچوں اور شوہر اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرے گا۔ لیکن اگر اولاد یا بیوی صاحب نصاب ہے تو صدقہ فطر انہی کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، لیکن اگر والد یا شوہر ان کی طرف سے ادا کر دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ پھر صدقہ فطر کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کے ادا کرنے کا وقت کون سا ہے، کس وقت صدقہ فطر ادا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب تو عید الفطر کے دن یعنی نماز و عید سے پہلے ہوتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کر دیا جائے، تاکہ نادار اور غریب لوگ بھی عید کی خوشیاں اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور عید کی خوشیوں میں سب کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کی، یعنی صدقہ فطر ادا کر کے اپنے نفس اور مال کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا ذکر کیا، پھر نماز ادا کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کا صدقہ فطر کے متعلق حکم معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرو۔ اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث نمبر 25 میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں حکم فرمایا کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اس طرح سے نور الانوار صفحہ نمبر 55 میں حدیث نمبر 719 میں ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہے، البتہ رمضان المبارک کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے عید کے دن طلوع فجر سے پہلے جو مر گیا،
اس پر صدقہ فطر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو شخص طلوع فجر کے بعد اسلام لایا، اس کے پاس مال بھی نصاب کے مطابق ہے، پھر بھی اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو بچہ طلوع فجر کے بعد پیدا ہوا ہے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت تو نماز عید سے پہلے ہے، مگر اگر کسی نے نماز عید سے پہلے ادا نہ کیا تو بعد میں نماز عید کے صدقہ فطر ادا کر دے اور ادائیگی سے تاخیر کا گناہ ساقط ہو جائے گا۔ دارالقطنی میں ہے کہ جو شخص صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرے گا، اس کا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، مگر جو شخص نماز عید کے بعد ادا کرے گا تو اس کا وہ صدقہ بس صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا، یعنی اسے ثواب کم ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پھول کھلا دیں اور اس رمضان المبارک کے تمام اعمال کو قبول فرمائیں، اور ہر کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ہر فرض خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔